السلام علیکم، یہ محمد عثمان احمد، اور آج کے اس لیکچر کے اندر ہم نے نیو نائنتھ میتھمیٹکس کے 5ویں چیپٹر کا ریویو ڈسکس کرنا ہے۔ آبویسلی اس کے اندر پہلے ایم سی کیوز ہوں گے، اس کے بعد ہم دوسرے کویشچن دیکھیں گے۔ تو پہلا کویشچن آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے۔ پہلا کویشچن ہے، اس کا پہلا پارٹ، ان دا فالوئنگ لینئر ایکویشن، نیچے مختلف ایکویشنز دی ہوئی ہیں تو ان میں لینئر کون سی ہے؟ تو اس کا آپشن تو ہوگا سی، لیکن اگر دیکھیں تو 5x گریٹر دین 7 یہ ایکویشن ہے ہی نہیں، ان ایکوالٹی ہے، غیر مساوات ہے۔ ہم نے تو مساوات ڈسکس کرنی ہے، تو اس لیے یہ تو آپشن ہے نہیں۔ 4x - 2 لیس دین 1 یہ بھی آپشن نہیں، کیونکہ یہ ایکول ہی نہیں ہے۔ 4 = 1 + 3 یہ آپ کے پاس اس میں ویریبل ہی انوالو نہیں ہوا، یہ کانسٹنٹ فارمیشن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کانسٹنٹ ایکویشن کہا جا سکتا ہے لیکن یہ لینئر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں 2x + 1 = 1 یہ آپ کے پاس x اس میں لینئرلی اپیئر ہوا ہے، x کی پاور 1 ہے، تو اس لیے یہ لینئر ایکویشن ہوگی، تو آپشن سی ہے۔ 5x - 10 = 10 اس کا سولوشن کیا ہوگا؟ تو اس کا سولوشن دیکھتے ہیں جی۔ 10 دوسری طرف جا کے ایڈ ہوگا تو 10 اور 10 20، 20 / 5 جواب آیا 4، تو آپشن اس کا سی ہوگا۔ 7x + 4 لیس دین 6x + 6 x کس انٹرول سے بلانگ کرے گا؟ تو یہ آپ نے اسے جب سالو کرنا ہے تو اس کا -انفینٹی سے 2 تک جواب آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور انفینٹی تو شامل ہوتا ہی نہیں ہے، 2 بھی شامل نہیں ہوگا، اوپن انٹرول میں لکھیں گے۔ چوتھا پارٹ ہے، یعنی اس کا آپشن سی ہوگا۔ چوتھا پارٹ، ورٹیکل لائن ڈیوائڈ دا پلین انٹو، ایک سیدھی لائن جو ہے پلین کو کتنے حصوں میں کنورٹ کرتی ہے؟ تو پلین کے 4 ٹوٹل حصے بنائے جاتے ہیں، ایک لیفٹ ہاف، ایک رائٹ ہاف، ایک اپر ہاف، ایک لوور ہاف۔ تو 2 ہاف پلین کے اندر ورٹیکل لائن جو ہے ڈیوائڈ کرے گی، اس طرح ہاریزونٹل لائن جو ہے وہ بھی 2 ہاف پلین میں کنورٹ کرتی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم کہیں گے اس کا آپشن ڈی ہوگا، 2 ہاف پلین۔ 5واں ہے، لینئر ایکویشن فارم آؤٹ آف دا لینئر انیکوالٹی از کالڈ۔ لینئر انیکوالٹی کو حل کرتے ہوئے جب اگلے اسٹیپ میں ہم ایکویشن بناتے ہیں تو اس ایکویشن کو کیا کہتے ہوتے ہیں؟ کئی بار میں کویشچن کروا چکا ہوں، اسے ہم ایسوسیٹڈ ایکویشن کہتے ہیں۔ 3x + 4 لیس دین 0 یہ کیا ہے؟ یہ انیکوالٹی ہے، غیر مساوات ہے۔ کارنر پوائنٹ کو ہم دوسرا نام کیا کہتے ہوتے ہیں؟ ورٹیکس بھی بولا جاتا ہے۔ 0 0 سولوشن آف انیکوالٹی، ان میں سے کون سی انیکوالٹی کا سولوشن ہے؟ تو یہ ساروں کے اندر پٹ کرنا ہے، تو انیکوالٹی صرف سیٹسفائی ہوگی آپ کی سی، تو یہ اس کا سولوشن ہوگا۔ سولوشن ریجن ریسٹرکٹڈ ٹو فرسٹ کوارڈرنٹ، ہم گراف بناتے ہیں تو جو سولوشن صرف فرسٹ کوارڈرنٹ کے اندر گراف کو پریزنٹ کرے وہ فیزیبل ریجن کہلاتی ہے یا فیزیبل سولوشن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی، باقی نہیں ہوں گے۔ فنکشن دیٹ از ٹو بی میکسیمائز یا مینیمائز، ایسا فنکشن جس کا میکسیمم کیا جاتا ہے یا منیمم کیا جاتا ہے، جیسے کویشچن میں ہم کرتے آئے ہیں، وہ آبجیکٹو فنکشن کہلاتا ہے۔ اس سے اگلا تیسرا کویشچن ہے کہ آپ نے 4 پارٹ دیے ہوئے ہیں، ان کو سالو کرنا ہے۔ تو پہلا پارٹ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے، x + 5/3 = 1 - x ہے، اس کو ہم نے سالو کرنا ہے۔ تو میں سب سے پہلے 3 کو دوسری طرف لے جا کے ملٹیپلائی کروں گا تو x + 5 ایکول آ جائے گا 3 - 3x کے۔ x والی ویلیوز ایک سائڈ پہ کروں گا تو x + 3x ایکول آ جائے گا 3 - 5 کے، یا 4x ایکول آ جائے گا -2 کے، یا x ایکول آ جائے گا -2/4 کے۔ اس کو حل کریں تو آپ کے پاس -1/2 آ جائے گا۔ اس کا گراف آپ نے اس طرح بنانا ہے، یہ جیسا کہ میں نے بنایا ہو، -1/2 0 اور -1 کے درمیان آئے گا، -0.5 آئے گا نا، 0.5، تو اس لیے یہ 0 اور 5 کے درمیان اس کو ہم نے ایک ڈاٹ سے پریزنٹ کرنا ہے، یہ اس کا گراف بنے گا۔ دوسرا پارٹ ہے 2x + 1/3 + 1/2 = 1 - x - 1/3، یہ سوال ہے، اس کو آپ نے حل کرنا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے اس کو غور سے دیکھیں تو اس کا LCM آئے گا 2 کہہ رہا ہوں 6، تو آپ نے 6 سے دونوں طرف ہر ایک فیکٹر کو ضرب دینا ہے، تو 6 ضرب بریکٹ کے اندر 2x = 1/3 مائنس، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کے پاس پلس آئے گا 6 ضرب 1/2، اس کے بعد 6 ضرب 1، اس کے بعد مائنس 6 ضرب x - 1/3۔ اب ان کو حل کریں گے تو 3 2 بار 6 ہوتا ہے، تو 2 اور اندر بریکٹ میں آ جائے گا 2x + 1، اس کے بعد یہاں پلس ہے 2 3 بار 6، اس کے بعد نیکسٹ جو ہے آپ کے پاس 6 مائنس 3 2 بار 6، تو 2 ضرب x - 1 آ جائے گا۔ اندر حل کریں گے تو آپ کے پاس 4x
2 2 बार 4 जमा 2 1 बार 2 और प्लस का 3 आ जाएगा। इसके बाद 6 माइनस 2x और माइनस माइनस जमा प्लस का 2 आ गया। अब ये सारे एक तरफ जाएंगे तो आपके पास बनेगा 4x जमा का 2x, 6 जमा का 2, नफ़ी का 2 और नफ़ी का 3। ठीक है जी। अब आपके पास क्या बच जाएगा, 2 में से 2 माइनस हो गए, ख़त्म हो गया, 6 में से 2 गए तो 3 आ गया, 6x बराबर 3 के आ गया। यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3 तकसीम 6 यानी 1/2। इसको हम ग्राफिक करेंगे तो 1/2 0 और 1 के दरमियान होगा। तो ये इसके एक आपने रियल लाइन बनानी है और 0 और 1 के दरमियान 1/2 को एक डॉट से शो कर देना है। होप सो क्लियर हो चुका होगा। अब अगला इसका पार्ट देख लेते हैं। 3x जमा 7 छोटा है 6 16 से। 3x + 7 < 16, इसको सॉल्व करेंगे तो 3x आ जाएगा 16 - 7 या 3x आ जाएगा <9, x आ जाएगा <9/3 और 9 तकसीम 3 जो है वो 3 होता है तो x <3 आ जाएगा। 3 से छोटी जितनी वैल्यू हैं उन्हें आपने शेड करना है, ग्राफ करना है उनका। तो आप रियल लाइन बना के 3 से पीछे की तरफ जो है एक एरो बना देंगे, वो आपका ग्राफ होगा। अगला सवाल है 5 × x - 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 26x माइनस 10x + 4। हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं और मल्टीप्लाई भी करते हैं। तो 5x 5 3 बार 15 बड़ा है या बराबर है 26x से माइनस 10x माइनस प्लस माइनस 4 आ गया। x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे करेंगे और सॉल्व भी कर लेते हैं। चले 5x नफ़ी 15 बड़ा है या बराबर है 16x, 26 में से 10 माइनस किए 16x माइनस 4 आ गया। x वाली वैल्यूज़ एक साइड पे लेके जाते हैं तो 5x नफ़ी का 16x बना और नफ़ी का 4 और जमा का 15 आ गया। हल किया तो नफ़ी का 11 ग्रेटर देन इक्वल टू 11 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें x चाहिए तो अब ये एक बात गौर से आप ये ध्यान में रखिएगा, आपको पता भी होगा कि जब माइनस वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाके ज़रब या तकसीम होती है, जब तफरीक नहीं ज़रब या तकसीम होती है तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यहाँ ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल था लेकिन मैंने -11 जब दूसरी तरफ जाके डिवाइड किया तो मेरे पास लेस देन इक्वल का सिंबल आ गया। तो x लेस देन और इक्वल टू -11/11 आ जाएगा। इसका जवाब 1 आएगा। तो x लेस देन इक्वल टू -1 आपका आंसर होगा। तो आपका जवाब होगा -1 से पीछे की तरफ। तो आपने अब ये ज़रा गौर, यहाँ मैं एक और चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर हमारे पास लेस देन का सिंबल हो, हमने उसका ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ शुरू तो उसी पॉइंट से किया जाता है। अगर फॉर एग्जांपल इससे पीछे जाना है, लेकिन जिस पॉइंट को शामिल ना करना हो ना, यहाँ इक्वालिटी का सिंबल नहीं है, लेस का सिंबल है, यहाँ पे लेस और इक्वालिटी का सिंबल है। तो ज़रा गौर कीजिएगा, जब आपने पॉइंट शामिल ना करवाना हो तो आप यहाँ पे डॉट डालेंगे और सर्कुलर फॉर्म में होगा, यानी दरमियान में से वो खाली होगा। और जब वो पॉइंट शामिल होगा तो वो आपने डॉट फिल करके लिखना है। तो ये गौर करें, तो यहाँ पे डॉट जो है वो थोड़े से स्पेस के साथ है, मतलब दरमियान में उसका सुराख है, और यहाँ पे इस डॉट के अंदर सुराख नहीं है, ये फिल्ड है, ये सॉलिड है। तो ये भी ज़रा गौर कीजिएगा, फिर आपने इसी हिसाब से इसका ग्राफिक करनी। अगले 2 पार्ट हैं, इनके सॉल्यूशन रीजन आपने फाइंड करने हैं। तो बड़े आसान से हैं, हम इससे मतलब पिछली 5.2 करके आए हैं तो उसी जैसा है। तो देखते हैं जी। पहला है 3x - 4y लेस देन इक्वल टू 12 और 3x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 3। पहले आप दोनों इनइक्वालिटीज़ लिख लेंगे, इसके बाद अगला स्टेप इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे, यानी कि इनइक्वालिटी के सिंबल ख़त्म करके दरमियान में बराबर का निशान डालना है। तो 3x नफ़ी 4y बराबर है 12 के और 3x जमा 2y बराबर है 3 के आ जाएगा। उसके बाद हमने पॉइंट फाइंड करने होते हैं। तो हम इक्वेशन 3 के अंदर x 0 पुट करेंगे तो y -3 आ जाएगा, हमारा पॉइंट बनेगा 0 - 3। y 0 पुट करेंगे तो x 4 आएगा, हमारा पॉइंट बनेगा 4 0। इसी तरह हम x इक्वेशन 4 के अंदर x 0 पुट करेंगे तो y 3/2 आएगा। मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके लिखे हैं, या आप कर लीजिएगा इनको। x 0 पुट करेंगे तो y = 3/2, वैसे आपको समझ आ जाएगी यहाँ से इक्वेशन से। तो 0 और 3/2। इसी तरह y 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा 1 0 हमारा पॉइंट होगा। इसके बाद हमने रीजन की फिजिबिलिटी चेक करनी होती है। तो मैं 0 0 जो है वो एक्सप्रेशन 1 और 2 के अंदर पुट कर देता हूँ।
وداؤٹ ایکوالٹی سمبل، یعنی صرف اسٹرکٹ انیکوالٹی یوز کرنی ہے. تو اسٹرکٹ انیکوالٹی یوز کرتے ہوئے یعنی صرف لیس ہی صرف گریٹر، درمیان میں برابری کا نشان اسکپ کر دینا ہے. تو جب میں نے ایکس اور وائی کی جگہ یہ ویلیو پٹ کی ہے تو 0 لیس دین 12 آیا. یہ ٹرو انیکوالٹی ہوتی ہے. تو اس لائن کا گراف جو ہے اوریجن کی طرف بنے گا، اور 0 گریٹر دین 3 ہوتا ہے، یہ فالس ہے. تو اس لائن کا گراف جو ہے اوریجن سے دوسری طرف بنے گا، دیٹ از گراف اوے فرام دا اوریجن. اس کے بعد اس کا گراف بنانا ہے. تو پہلے ہم نے ڈاٹڈ لائنس پوائنٹ، میں نے ایک 1 0 بنایا، ایک 0 3/2، ایک 4 0 اور ایک جو ہے 0 -3. ان دونوں لائنوں کے متعلقہ پوائنٹ کو آپس میں ملایا ہے. تو گراف میرے پاس یہ بنا، اور جو لائن 2 ہے اس کا گراف اوریجن سے دوسری طرف بنانا ہے یہ، اور جو لائن 1 ہے اس کا گراف اوریجن کی طرف بنانا ہے. تو یہ ہمارے پاس گراف بنے گا. ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا. اگلا سوال بھی اسی طرح سے ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. وہ ہمارے پاس نیکسٹ کویشچن تھرڈ کا سیکنڈ پارٹ ہے. 2x + y <= 4 اور x + 2y <= 6 ہے. دونوں انیکوالٹیز ہیں. میں ان کی ایسوسیٹڈ ایکویشن بناتا ہوں تو یہ =4 اور =6 کے ساتھ آ جائیں گے لیفٹ سائڈ ایکسپریشن. اس کے بعد ان کا آگے جو ہے میں نے پوائنٹس نکالنے ہیں. تو میں ایکویشن 3 کے اندر جب x 0 پٹ کروں گا تو y 4 آئے گا، y 0 پٹ کروں گا تو x 2 آ جائے گا. ایکویشن 4 کے اندر میں x 0 پٹ کروں گا تو y 3 آئے گا، y 0 پٹ کروں گا تو x 6 آ جائے گا. یہ میرے پاس 4 پوائنٹ آ جائیں گے. اس کے بعد میں ریجن چیک کروں گا تو 0 0 ایکسپریشن 1 اور 2 میں پٹ کر دینے ہیں. تو 0 لیس دین 4 میرے پاس بنے گا، یہ ٹرو ہوتا ہے، گراف اوریجن کی طرف بنے گا. 0 گریٹر دین 6 یہ بھی آپ کے پاس 0 نیکسٹ جو ہے 0 لیس دین 6 کے ساتھ آئے گا. دیکھیں میں اپنے نوٹس بھی ساتھ میں ٹھیک کر رہا ہوں. تو 0 لیس دین 6 آئے گا تو اس کا یہ بھی ٹرو ہوگا، اور اس کا گراف جو ہے اوریجن کی طرف بنے گا. سو ہم ان کی گراف کریں گے تو یہ دیکھیں اس کا گراف بھی اوریجن کی طرف آیا تھا، اس کا گراف بھی اوریجن کی طرف آیا. تو آپ کے پاس یہ کچھ اس ٹائپ کا گراف بنے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے دیکھ لینا ہے. اب آتے ہیں اگلے کویشچن کی طرف. چوتھا کویشچن ہے کہ آپ نے میکسیمم ویلیو فنکشن کی فائنڈ کرنی ہے g/xy، اور ایکویشن صرف ایک دی ہوئی ہے x + y = 4 <= 4 ہے. تو میں اس ایکویشن کو لکھتا ہوں x + y <= 4. ایسوسیٹڈ ایکویشن بناتا ہوں x + y = 4، یعنی انیکوالٹی کا سمبل ختم کر کے جسٹ ایکویشن سمبل ڈالنا ہوتا ہے، ایکول کا سمبل. x 0 پٹ کیا تو y 4 آیا، y 0 پٹ کیا تو x 4 آ گیا. یہ 2 پوائنٹ بھی بن گئے. اب ریجن کی فیزیبلٹی چیک کرنی ہے تو 0 لیس دین 4 یہ ٹرو ہوگا تو میرا گراف جو ہے اوریجن کی طرف بنے گا. تو میں نے اس کو شیڈ کیا ہے. تو میرے پاس یہاں سے یہ آپ کے سامنے فگر شو ہو رہی ہے کہ ہم اس کو پوائنٹس کو میں نے 0 4 اور 4 0 یہاں پہ ڈرا کر کے، اور ان کے گراف چونکہ بک میں گیون نہیں تھے تو میں نے خود الگ سے بنا کے پھر یہ لگا دیے. پھر آپ اس کو شیڈ کریں گے. فرسٹ کوارڈرنٹ کے اندر یہ شیڈ ہوگا، اور متعلقہ جو کارنر پوائنٹ ہوں گے وہ ایک ہوگا 0 0، ایک 0 4 ہوگا، اور ایک 4 0. ہم نے چونکہ دیے گئے فنکشن x + 4y کو میکسیمائز یا منیمائز کرنا ہے تو میں x + 4y x کی جگہ اور y کی جگہ پوائنٹ پٹ کروں گا. سو پوائنٹ A پر میں نے جب x اور y کی جگہ 0 0 پٹ کیا تو میرے پاس آنسر آیا 0. دیے گئے فنکشن میں نے پوائنٹ کی جگہ x کی جگہ 0 اور y کی جگہ 4 پٹ کیا تو میرے پاس جواب آیا 16. پھر میں نے 4 0 جب پٹ کیا تو جواب آیا 4. اب ان میں سے میکسیمم ویلیو کس کی ہے؟ ہم نے دیے گئے فنکشن کو میکسیمائز کرنا ہے. تو میکسیمم ویلیو 16 آ رہی ہے، یعنی 0.04 پر. تو ہم کہیں گے given function is maximum at 0.4. پانچواں سوال ہے، فنکشن ہے 3x + 5y. اس کو آپ نے منیمم کرنا ہے، اور فنکشن جو ہمارے پاس انیکوالٹیز گیون ہے وہ ہے x + 3y > 3 اور x + y > 2. تو ہم وہی کام کریں گے. ان کی ایسوسیٹڈ ایکویشن بنائی ہے، یعنی ایکول کا سمبل ڈال کے. اس کے بعد x 0 پٹ کیا تو y 1 آیا، y 0 پٹ کیا تو x 3 آیا ایکویشن 3 میں. پھر ایکویشن 4 کو حل کرتے ہوئے x 0 پٹ کیا y 2 آیا،
y 0 پٹ کیا تو x2 آ گیا. ریجن کی فیزیبلٹی چیک کرنی ہے تو میں نے x اور y کی جگہ 0 0 دی گئے ایکسپریشن میں پٹ کیا تو پہلی انیکوالٹی بھی فالس ہوئی, دوسری انیکوالٹی بھی فالس ہوئی. ان دونوں کا گراف اوریجن سے اوے ہوگا, یعنی اوریجن کی دوسری طرف بنے گا. اس کے بعد گرافک بنائی تو ایک پوائنٹ مس ہوگا, یہ پوائنٹ 3/2, تو اس کے لیے انہیں حل کرنا پڑے گا. میں نے حل کیا ہے ایکویشن 3 میں سے 4 کو پھر مائنس کر کے ہمارے پاس ایکس ایکسس کی ویلیو 3/2 آئی ہے, وائی ایکسس کی ویلیو 1/2 آئی ہے. یہ نکال کے میں نے ادھر پٹ کیا ہے. اب میرے پاس جو کارنر پوائنٹ بنیں گے, ایک بنے گا 3 0, ایک بنے گا ہمارے پاس 2 0 اور ایک بنے گا 3/2 1/2 ویلیو والا. یہ کارنر پوائنٹ بھی لکھ لیے. اب ان کارنر پوائنٹ پہ میں نے فنکشن کی ویلیو چیک کی ہے. 2 0 پر فنکشن کی ویلیو چیک کی تو وہ 6 آیا, 3 0 پر فنکشن کی ویلیو چیک کی وہ 9 آیا, اور 3/2 1/2 پہ فنکشن کی ویلیو چیک کی تو وہ 8 آیا ہے. تو اس میں دیکھیں تو میکسیمم جو ہے وہ 3 0 پر آ رہا ہے اور منیمم جو ہے وہ 2 0 پہ آ رہا ہے. تو میں کہوں گا گیون فنکشن از منیمم ایٹ 2 0 اینڈ میکسیمم ایٹ 3 0. یہ میرا آنسر ہوگا. ہوپ سو کلیئر ہو چکا ہوگا. انشاءاللہ پھر نیکسٹ چیپٹر 6 کو ڈسکس کریں گے.